وہ وقت تھا جب قدس یعنی بیت المقدس نصارہ کے قبضے میں تھا۔ مسلمان امت پر ذلت و رسوا کا وقت تھا، لیکن ایک ایسی شخصیت نے جنم لیا جس نے صرف تلوار سے نہیں بلکہ اپنی رحمت، انصاف اور ایمان سے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اس کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف ابن ایوب تھا۔ آپ 1337 عیسوی میں عراق میں پیدا ہوئے، مگر آپ کے دل میں اسلام کا درد تھا۔ آپ کے والد نے آپ کو صرف تلوار چلانا ہی نہیں سکھایا بلکہ قرآن کا اور اخلاق بھی سکھایا۔ چھوٹی عمر میں بھی صلاح الدین ایوبی نے علم و ادب میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ انہیں جنگوں میں جانے کا شوق نہیں تھا، مگر جب امت پر ظلم بڑھتا گیا تو ان کا دل بے چین ہو گیا۔ صلاح الدین نے اپنی فوجی زندگی کا آغاز نور الدین زنگی کی فوج میں کیا۔ پہلے وہ صرف ایک سپاہی تھے، لیکن ان کی عقل مندی، ایمانداری اور قیادت نے انہیں سلطان بنانے تک لے گئی۔ ان کی سب سے بڑی قوت ان کا صبر، ان کا تقوی اور انصاف تھا۔ مسجد الاقصی پر نصارہ کا قبضہ تھا۔ 799 عیسوی کی صلیبی کے جنگ کے بعد عیسائی فوجی نے بیت المقدس میں آ کر خون کی ندیاں بہا دی۔ ہزاروں مسلمان اور یہودی شہید کیے گئے۔ صلاح الدین کا دل روتا تھا جب وہ سوچتے کہ پیغمبروں کی زمین میں غیر مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ جب تک زندہ ہوں مسجد الاقصی کو آزاد کروں گا۔ یہ ارادہ پوری امت مسلمہ کے لیے نئی روح بن گیا۔ 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے سب سے بڑی اور فیصلہ کن جنگ لڑی۔ عیسائیوں کے سب سے طاقتور جنرل کنگ گائے آف ہزگین اور اس کے فوجی صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آئے، مگر صلاح الدین ایوبی نے پہلے ان کا پانی بند کیا، ان کے جذبات کو ٹھنڈا کیا اور جب وقت آیا تو ایسی حکمت عملی سے وار کیا کہ پوری صلیبی فوج شکست کھا گئی۔ یہ جنگ مسجد الاقصی کی فتح کا راستہ بن گیا۔ اس جنگ کے چند ہی ہفتوں بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ نصارہ نے ہمت ہار دی۔ جب فتح کا وقت آیا تو صلاح الدین ایوبی نے وہی رویہ اختیار کیا جو حضرت عمر فاروق نے کیا تھا، امن کا، انصاف کا۔ نہ کوئی بدلہ، نہ قتل عام، سب قیدیوں کو امن دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، ہم جنگ اسلام کے لیے کرتے ہیں، نفرت کے لیے نہیں۔ مسجد الاقصی میں اذان کی آواز گونجی، سجدہ ہوا اور برسوں بعد پھر سے اللہ اکبر کی صدا سے قدس روشن ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی پہچان ان کا انسانی سلوک تھا۔ جب ان کا سب سے بڑا دشمن کنگ رائس ہارٹ بیمار ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے اپنا طبیب بھیجا، اسے پھل اور دعا بھی دی۔ ایک بار ایک چھوٹی سی یہودی بچی کھو گئی تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہی بھیجے کہ اسے ڈھونڈ کر لائیں۔ یہ تھا اصل مسلم سلطان۔ 1193 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس دنیاوی دولت میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی محل، نہ سونا، نہ تاج، صرف ایک پرانی تلوار اور قرآن مجید۔ لوگوں نے کہا یہ تھا وہ سلطان جو دنیا کی سب سے مقدس زمین جیت گیا، لیکن اپنے لیے ایک دینار بھی نہ رکھا۔ آج کے مسلمانوں کے لیے پیغام، آج جب قدس پھر سے غم میں ہے اور مسلمان پھر سے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں تو صلاح الدین ایوبی کا کردار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان ہو تو فوج چھوٹی ہو کر بھی فتح حاصل کر سکتی ہے۔ رحمت اور انصاف تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام بھی تاریخ میں ہو، صلاح الدین ایوبی کی طرح جینا سیکھو۔ اپنے لیے نہیں، امت کے لیے سوچو، اس کے لیے، حق کے لیے، اللہ کے لیے جیو۔ قدس کسی ایک ملک کی نہیں، پوری امت کی امانت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔